میں نے چودھری سرور کو اس واقعے کی تفصیل سناتے ہوئے نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کے حلیے، قد کاٹ اور جسامت کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ نے اپنے جن بندوں کو سروے کے لیے بھیجا تھا، کیا انہیں مقتولہ کے حلیے اور قد و قامت کے بارے میں بتا دیا تھا؟ جی ملک صاحب، یہ کام تو میں نے سب سے پہلے کیا تھا، اس نے ترنت جواب دیا۔ میں قدرے مایوس نظر آنے لگا، قدرے تھکے ہوئے اور پرسوچ انداز میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کیس کی تفتیش کے لیے اب مجھے موزہ ٹانڈا کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ آپ کے بعد قریب ترین گاؤں وہی ہے۔ ٹانڈا کے بعد تو 15-20 میل آگے کوئی گاؤں دیہات آباد نہیں۔ چودھری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میں نے ابھی تک آپ کو اپنے آدمیوں کی کارکردگی کی آدھی رپورٹ دی ہے۔ آدھی رپورٹ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں سمجھا نہیں چودھری صاحب۔ وہ سمجھانے والے انداز میں تفصیل بتانے لگا۔ میرے آدمیوں نے یہ تو معلوم کر لیا کہ اقبال نگر میں بسنے والی کوئی عورت یا لڑکی اپنے گھر سے غیر حاضر نہیں، اس کے ساتھ وہ ایک انتہائی کام کی عورت کو بھی حویلی لے کر آئے ہیں۔ مذکورہ عورت اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اضطراری انداز میں استفسار کیا، کون ہے وہ مفید عورت؟ اس کا نام ماسی رحمے ہے، چودھری نے بتایا۔ وہ اس گاؤں کی اکلوتی اور دیرینہ دائی ہے۔ رحمت بی بی عرف ماسی رحمے کی عمر لگ بھگ 65 سال ہوگی، لیکن اس کی بینائی لاجواب اور با کمال ہے۔ وہ اس عمر میں بغیر اینک کے بڑی آسانی اور روانی سے قرآن پاک پڑھ لیتی ہے، اس لیے ابھی تک اس نے اپنے فن کو خیر باد نہیں کہا۔ اس کے ہاتھوں میں جیسے کوئی جادو ہے۔ وہ زچہ کو اتنی بھی تکلیف محسوس نہیں ہونے دیتی جتنی بال کھینچنے سے مکھن کو ہوتی ہوگی۔ اس گاؤں کی کم از کم 2 نسلیں اسی کے ہاتھوں کی پیداوار ہیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں نے اس کے خاموش ہونے پر بڑی رسانیت سے کہا، لیکن یہ تو بتائیں کہ اپنے فن میں ید طولہ رکھنے والی کسی تجربہ کار دائی کا اس کیس کی تفتیش سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے توقف سے اضافہ کیا۔ اس کیس میں زچگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ماسی رحمے اس گاؤں کے ہر بچے اور بڑے کی صورت سے واقف ہے۔ وہ اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، اگر آپ اس سے لاش کا چہرہ دکھا دیں تو وہ فوراً پہچان لے گی۔ لاش کی منہ دکھائی تو فی الحال ممکن نہیں چودھری صاحب۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شاید آپ کو یاد نہیں رہا، میں نے بتایا تھا کہ نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کی لاش کو میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا ہے۔ پھر جب یہاں کی کوئی لڑکی یا عورت غیر حاضر نہیں تو چہرہ دیکھ کر وہ کس کو پہچانے گی؟ اوہ، یہ بات تو میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا، پھر چونکنے والے انداز میں پوچھنے لگا، کیا آپ کو مقتولہ کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جسے نشانی کے طور پر ماسی رحمے کو دکھایا جا سکے؟ ذہن سے نکل جانے والی بات سے اس کی مراد پوسٹ مارٹم والا معاملہ تھا۔ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ چودھری سرور کے سوال نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ شاید میں اس بات کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں کہ مجھے مقتولہ کی دائیں کلائی میں سے رولڈ گولڈ کا ایک کنگن ملا تھا۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجتے وقت میں نے مذکورہ کنگن اس کی کلائی میں سے اتار کر اپنی جیب میں ڈال لیا تھا، اور اس وقت بھی مصنوعی سونے کا وہ کنگن میری جیب میں موجود تھا۔ میں نے چودھری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے جب اس بد نصیب لڑکی کی لاش کا معائنہ کیا تو اس کے پاؤں میں سلیپر جوتی نامی کوئی شے نہیں تھی، اور نہ ہی کانوں میں کوئی بندے یا بالیاں۔ کلائیوں میں چوڑیاں بھی مجھے نظر نہیں آئیں، البتہ اس کی دائیں کلائی میں نکلی سونے کا یہ کنگن ضرور موجود تھا۔ میں نے اپنی جیب سے مذکورہ کنگن آف رولڈ گولڈ نکال کر چودھری سرور کی جانب بڑھایا اور کہا، ممکن ہے یہ ماسی رحمے اس کنگن کی مدد سے کوئی سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائے۔ چودھری نے اس کنگن کو ہاتھ میں لے کر گھما پھرا کر دیکھا اور کہا، میں ابھی ماسی رحمے کو یہاں بلاتا ہوں۔ مجھے امید ہے یہ کنگن آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماسی رحمے چودھری سرور کے حکم پر اس بیٹھک میں موجود تھی۔ رحمے کی عمر کے بارے میں چودھری نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ اس کی کمر قدرے جھک گئی تھی، تاہم صحت تسلی بخش تھی۔ جب وہ گویا ہوئی تو اس کی کراری آواز سن کر اس کے انتہائی صحت مند ہونے کا مجھے یقین آ گیا۔ اس نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی مجھے اور چودھری کو باری باری سلام کیا اور ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ چودھری نے میرے دیے ہوئے کنگن کو رحمے کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ماسی، قتل ہونے والی لڑکی کے ہاتھ سے تھانے دار صاحب کو یہ کنگن ملا ہے، کیا تم اسے دیکھ کر کوئی اندازہ لگا سکتی ہو؟ ماسی رحمے نے کنگن کو ہاتھ میں لے کر گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیا اور فتویٰ صادر کرنے والے انداز میں بولی، یہ کنگن تو میں نے نازو کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔
میں نے چونک کر چودھری سرور کی طرف دیکھا۔ اس نے رحمے سے پوچھا، تم کس نازو کی بات کر رہی ہو؟ ایک نازو تو میری حویلی میں بھی کام کرتی ہے اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے زندہ دیکھا ہے۔ میرے لیے دوپہر کا کھانا اسی نازو نے لگایا تھا۔ آپ کی حویلی میں کام کرنے والی نازو عبد الغفار کی بیٹی ہے، ماسی رحمے نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور اس کے باپ کو مرے 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں تو کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کی بات کر رہی ہوں چودھری صاحب۔ اوہ! چودھری سرور ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سروے کرایا ہے، کیا اس کی رپورٹ کے مطابق کرم دین جٹ کی بیٹی نازو اس وقت اپنے گھر میں ہے؟ وہ متعملانہ انداز میں بولا، ہونا تو چاہیے۔ جب اس گاؤں کی تمام عورتیں اور لڑکیاں اس وقت اقبال نگر میں موجود ہیں تو نازو کو بھی ادھر ہی ہونا چاہیے۔ ماسی رحمے نے کہا، تھانے دار صاحب، کیا آپ مجھے لاش کی ایک جھلک دکھا سکتے ہیں؟ کل شام سے پہلے یہ ممکن نہیں، میں نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ چودھری صاحب نے تمہیں بتایا نہیں کہ نامعلوم لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوایا جا چکا ہے؟ اوہ، پوسٹ مارٹم، چیر پھاڑ! اس نے بڑی ناگواری سے یہ الفاظ دہرائے، پھر خفگی آمیز انداز میں بڑبڑائی، ایک تو پولیس کو پوسٹ مارٹم کی بہت جلدی ہوتی ہے۔ میں نے اس کی نامعقول بڑبڑاہٹ کا جواب دیتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، پولیس کو ہر اس کام کی جلدی ہونی بھی چاہیے جو ناگزیر اور اشد ضروری ہو۔ میں نے لمحے بھر کو رک کر ماسی رحمے کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس نامعلوم دوشیزہ کی لاش موضع نشاہی کی حدود میں سے مجھے ملی تھی۔ میں نے وہاں کے معتبر لوگوں سے لاش کی شناخت کروانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کے وہاں کے رہائشی ہونے کی تصدیق نہیں کی۔ اگر میں اسے پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال نہ بھجواتا تو موسم کی شدت کے باعث لاش کا برا حشر ہو جاتا۔ وہ نہر کے پانی میں تو محفوظ رہی، لیکن باہر نکلنے کے بعد اگر اسے مناسب طریقے سے محفوظ نہ کیا جاتا تو 2-3 گھنٹوں ہی میں اس سے بدبو کے بھبکے اٹھنے لگتے۔ مجھے نہیں معلوم لاش کے وارثوں کو تلاش کرنے میں مجھے کتنا وقت لگے گا۔ یہ 2-4 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 2-4 ماہ بھی، اور اس سے زیادہ بھی۔ لہٰذا لڑکی کی لاش کو سرکاری ہسپتال بھجوانا بے حد ضروری تھا۔ اور جہاں تک چیر پھاڑ کا تعلق ہے، میں نے ایک بار پھر اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کر ماسی رحمے کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، شاید میں اس لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کے بجائے برف وغیرہ میں لگوا کر کچھ دیر اس کے وارثوں کے سامنے آنے کا انتظار کر لیتا، اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ اسے باقاعدہ قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے۔ قتل کی کسی بھی واردات میں پوسٹ مارٹم قانون کی معمول کی کارروائی میں شمار ہوتا ہے۔ میرے خاموش ہونے پر چودھری سرور نے کہا، ملک صاحب، آپ کیا پسند کریں گے؟ میں کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کو ادھر حویلی ہی میں بلا لوں یا آپ اس کے گھر جا کر تفتیش کریں گے؟ میں نے چودھری کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ماسی رحمے سے پوچھ لیا، ماسی، ایک مرتبہ پھر اچھی طرح کنگن کو دیکھ لو اور بتاؤ، کیا واقعی تم نے یہ کنگن کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کی کلائی میں دیکھا تھا؟ میری آنکھوں کو کسی قسم کا مغالطہ نہیں ہو سکتا جناب، وہ تیقن سے بولی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور فیصلہ کن لہجے میں کہنے لگا، میں کرم دین جٹ کے گھر جا رہا ہوں اور ماسی رحمے بھی میرے ساتھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، چودھری نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور بولا، اس کیس میں بھی بہت دلچسپی محسوس کر رہا ہوں۔ ادھر سے جو بھی نتیجہ سامنے آئے، تھانے جاتے ہوئے مجھے اس سے ضرور آگاہ کر دے۔ میں نے چودھری سرور کی فرمائش پوری کرنے کا وعدہ کیا اور اس کی حویلی سے نکل آیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک اردو داستان جس کا نام ہے آفت زادی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت سپہر کے آخری مراحل چل رہے تھے۔ دوپہر کو ڈھلے کافی دیر گزر چکی تھی، لیکن ابھی تک گرمی کی تیزی اور تندی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس سال سورج زمین والوں سے خصوصی طور پر خفا ہے۔ وہ اپنی خفگی مٹانے کے لیے ان پر دوزخ جیسی گرمی برسا رہا ہے اور کروڑوں میل دور کھڑا انسانوں کی بے بسی پر مسکرا رہا ہے۔ اس کی خفگی میں بڑی طنزیہ مسکراہٹ تھی اور اس مسکراہٹ کے پیچھے بڑی قہرناک خفگی چھپی تھی۔ ہم جب کرم دین جٹ کے دروازے پر پہنچے تو میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔
کچھ دیر پہلے چودھری کی حویلی میں ٹھنڈائی اور دوسرے خوش ذائقہ مشروب سے ہم نے جو لطف اور راحت اٹھائی تھی اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہا تھا۔ کانسٹیبل عارف کی دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے 2 پولیس والوں کو باوردی کھڑے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے فوری مداخلت نہ کی تو وہ دروازہ بند کر دے گی۔ میں اپنی ٹانگ کو دروازے میں پھنسانے ہی والا تھا کہ ماسی رحمے نے گویا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ نی صادقہ، فکر والی کوئی بات نہیں، اس نے مذکورہ ادھیڑ عمر عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب ایک چھوٹی سی بات کی تفتیش کے لیے آئے ہیں، کیا تیری کڑی نازو گھر میں ہی ہے؟ اس سے پہلے کہ صادقہ نامی وہ عورت ماسی رحمے کے سوال کا جواب دیتی، گھر کے اندرونی حصے میں سے ایک استفساریہ نسوانی آواز بلند ہوئی۔ اماں، باہر کون آیا ہے؟ صادقہ کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات نے مجھے فوراً سے پیشتر بتا دیا کہ نظر نہ آنے والی وہ لڑکی یقیناً نازو ہوگی۔ صادقہ نے بیٹی کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الجھن زدہ نظر سے باری باری ہم تینوں کو دیکھا، پھر اس کی نگاہ ماسی رحمے پر ٹک گئی۔ خیر تو ہے نا ماسی؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں رحمے سے پوچھا۔ سمجھو خیر ہی ہے، ماسی رحمے نے ہاتھ کو ایک مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اندر سے نازو کی آواز سن لی ہے، اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے۔ ہائے ربا، میں مر جاؤں۔ صادقہ نے بڑے اضطراری انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ میری نازو کو کیا ہونا تھا؟ ماسی، یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں نے مداخلت ضروری سمجھتے ہوئے براہ راست صادقہ کو مخاطب کیا اور پوچھا، بی بی، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں؟ ماسی رحمے نے میری بات کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، تو دروازہ تے کھول، اندر بیٹھ کر میں تیری بات کا جواب دیتی ہوں۔ ادھر گلی میں کھڑے کھڑے بات نہیں ہو سکتی۔ تھوڑے سے تذبذب اور تامل کے بعد صادقہ ہمیں اپنے گھر کے اندر لے گئی اور لے جا کر بیٹھک میں بٹھا دیا۔ وہ خود بھی ہمارے ساتھ ہی ایک موڑے پر بیٹھ گئی۔ میں اور کانسٹیبل چادر بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ماسی رحمے صادقہ کے سامنے ایک دوسرے موڑے پر براجمان ہو گئی۔ نازو کا باپ کرم دین جٹ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ صادقہ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ اپنے کھیتوں پر گیا ہوا ہے۔ اس گھر میں صرف وہ تینوں ہی رہتے تھے، یعنی کرم دین جٹ، اس کی بیوی صادقہ اور ان کی بیٹی نازو۔ صادقہ باری باری ہم سب کو الجھن زدہ اور وحشت بھری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے روئے سخن ماسی رحمے کی جانب پھیرتے ہوئے پوچھا، ماسی، میں بات شروع کروں یا پہلے تم بولو گی؟ بات تو آپ ہی شروع کریں تھانے دار صاحب، رحمے نے جواب دیا، لیکن اس سے پہلے میں صادقہ سے اتنا ضرور کہوں گی کہ کوئی لسی پانی کا بندوبست کرے۔ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں تک آتے آتے چین بول گئی ہے۔ صادقہ کی الجھن اپنی جگہ برقرار تھی۔ اس نے متذبذب انداز میں پوچھا، ماسی، تم نے میری نازو کے زندہ ہونے کی بات کی تھی، یہ کیا چکر ہے؟ اس بات سے کیا مطلب تھا تمہارا؟ میں نے صادقہ کو زیادہ الجھانا مناسب نہ سمجھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بی بی، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے آج صبح اپنے علاقے میں نہر کے پل کے قریب ایک جوان لڑکی کی لاش ملی ہے۔ مجھے یقین ہے اس بد نصیب کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا۔ میں اسی سلسلے میں تفتیش کرتے ہوئے موضع نوشاہی سے یہاں پہنچا ہوں۔ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولا، میں نے جس مقتولہ دوشیزہ کی لاش کا ذکر کیا ہے اس کی ایک کلائی میں نقلی سونے کا ایک کنگن موجود تھا۔ ماسی رحمے کا دعویٰ ہے کہ وہ کنگن اس نے تمہاری بیٹی نازو کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ تم اپنی بیٹی کو یہاں بلاؤ تاکہ میں اس سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ میں بظاہر صادقہ سے بات کر رہا تھا، لیکن میرے تمام تر ظاہرہ اور خفیہ حواس اس وقت پوری طرح بیدار تھے۔ انہی میں سے ایک حس نے مجھے بتا دیا کہ کوئی چھپ کر ہماری باتیں سن رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتے ہی بے ساختہ میری نگاہ بیٹھک کے اندرونی دروازے کی سمت اٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس دروازے کے پیچھے یقیناً نازو کان لگائے کھڑی ہماری باتیں سن رہی ہے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کانسٹیبل سے کہا، عارف، ذرا دیکھنا ادھر دروازے کے پیچھے کون چھپا کھڑا ہے۔ اسی لمحے اس قسم کی پراسرار آوازیں پیدا ہوئیں جیسے جلدی میں کسی نے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی ہو۔ کانسٹیبل کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی صادقہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اندرونی دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بڑبڑائی، میں دیکھتی ہوں، اور لسی پانی کو بھول نہیں جانا، ماسی رحمے نے یاد دہانی کروانے والے انداز میں کہا۔ پیاس اور گرمی نے برا حال کر رکھا ہے۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا، صادقہ بی بی، لسی پانی کا بندوبست بعد میں کرتی رہنا، پہلے تم اپنی بیٹی نازو کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں تفتیشی کام کا آغاز کر سکوں۔ صادقہ کوئی جواب دیے بغیر بیٹھک کے دروازے سے نکلی اور گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گئی۔ 10 منٹ کے بعد وہ نازو اور لسی کے ساتھ واپس آئی۔
میں لسی پر سے نگاہ ہٹا کر تنقیدی انداز سے نازو کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر لگ بھگ 18 سال رہی ہوگی، رنگت سانولی تھی، وہ پستہ قامت والی ایک دھان پان لڑکی تھی۔ اپنی ماں کے اشارے پر وہ ایک موڑا سنبھال کر بیٹھ گئی۔ صادقہ ہم سب کے لیے پیتل کے گلاسوں میں لسی انڈیلنے لگی تو میں نازو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس دوران میں نے مقتولہ دوشیزہ کی لاش کی کلائی سے حاصل ہونے والا مصنوعی سونے کا کنگن جیب سے نکال لیا تھا۔ میں نے مذکورہ کنگن نازو کو دکھاتے ہوئے پوچھا، اس کنگن کو پہچانتی ہو؟ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ ہیجانی انداز میں بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سارا قصہ تم نے دروازے کے پیچھے چھپ کر سن تو لیا ہے، اس کے باوجود بھی پوچھ رہی ہو؟ جی، اس نے کھسیانے والے انداز میں کہا۔ میں نے کیا سن لیا ہے؟ زیادہ بھولی بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ جب میں تمہاری ماں کو اس کنگن کے بارے میں بتا رہا تھا تو تم اس دروازے سے کان لگائے اندر کی سنگن لے رہی تھی۔ میں نے دھوپ میں نہیں، تھانے داری کرتے ہوئے یہ بال سفید کیے ہیں۔ اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو بری طرح پچھتا ہوگی۔ میری دھمکی آمیز باتوں نے اس پر گہرا اثر کیا۔ وہ جلد ہی میرے روب میں آ گئی اور حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے بتایا، وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ… ذرا رک کر اس نے اپنی ماں اور ماسی رحمے کی طرف دیکھا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، مجھے اس بات کا تو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے گھر میں پولیس آئی ہے، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ کیوں۔ اس کیوں نے میرے اندر تجسس کو جگایا اور میں بیٹھک کے دروازے سے کان لگا کر یہ سننے کی کوشش کرنے لگی کہ اندر کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ تمہاری خوشی کی خاطر میں یقین کر لیتا ہوں کہ تم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ پھر میں نے نازو کے سامنے نامعلوم دوشیزہ کی لاش والا قصہ دہرایا اور آخر میں دوبارہ پوچھ لیا، ماسی رحمے نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا ہے کہ یہ کنگن اس نے تمہاری کلائی میں دیکھا ہے۔ اب تم سیدھی طرح شرافت سے بتا دو کہ یہ کنگن تم نے کسے دیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ نامعلوم مقتولہ دوشیزہ وہی لڑکی ہو جسے تم نے کنگن دیا تھا۔ وہ تحیر آمیز نظر سے باری باری مجھے اور اس کنگن کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکنے لگی۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، میں نے اس کنگن کو پہچان لیا ہے، لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ میں نے تو یہ کنگن کسی کو نہیں دیا۔ پھر یہ کسی لڑکی کی کلائی میں کیسے پہنچ گیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اچنبک نظر سے اسے دیکھا۔ اگر تم نے اپنا کنگن کسی کو نہیں دیا تو پھر تمہاری کلائی سونی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ بات ختم کرتے ہی میں نے باقاعدہ اس کی کلائیوں کی جانب اشارہ بھی کیا۔ وہ اپنی کلائیوں کو دیکھتے ہوئے بولی، میرے ہاتھ اس لیے آپ کو خالی نظر آ رہے ہیں کہ میں نے آج صبح ہی کنگن اتار کر صندوق میں رکھا ہے۔ پھر ایک مرتبہ وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولی، مگر یہ کنگن صندوق سے نکل کر کسی لڑکی کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ بات مکمل کرتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تیز آواز میں اس سے پوچھا۔ میں صندوق میں کنگن دیکھنے جا رہی ہوں، وہ پرعزم انداز میں بولی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا کہ آخر اس کنگن کا ماجرا کیا تھا۔ نازو کے رویے اور تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہی تھی۔ میں بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کرتے ہوئے نمکین ٹھنڈی ٹھار لسی کو اپنے معدے میں اتارنے لگا۔ وہ ادھر گئی، ادھر واپس آ گئی۔ پہلے میرے ہاتھ میں کنگن کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، اب ویسا ہی ایک دوسرا کنگن اس کے ہاتھ میں دیکھ کر میں حیرت زدہ تھا۔ وہ اپنے ہاتھ والے کنگن کو میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، یہ دیکھیں، میرا کنگن تو صندوق ہی میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے نازو والا کنگن اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر گھما پھرا کر بڑے غور سے ان دونوں ہم شکل کنگنوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ہو بہو ایک دوسرے کی کاپی تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی سانچے میں ڈھل کر تیار ہوئے ہوں۔ مجھے ان کنگنوں میں رتی برابر فرق نہ دکھائی دیا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں نے نازو سے سوال کیا، نازو، تمہارے پاس یہ کنگن کہاں سے آیا ہے؟ میرا مطلب ہے تم نے اسے کس دکان سے خریدا ہے؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے نازو سے کنگن کے بارے میں اس لیے پوچھا تھا کہ اگر مجھے اس دکان کا پتہ چل جاتا جہاں سے نازو نے وہ کنگن خریدا تھا تو میں اس دکاندار سے تفتیش کر کے یہ معلوم کر سکتا تھا کہ اس نے ایسے کنگن اور کس کس کو فروخت کیے تھے۔ لیکن نازو نے میری توقع کے برعکس جواب دیا، میں نے تو یہ کنگن کسی بھی دکان سے نہیں خریدا نہیں تو پھر کسی نے تمہیں تحفے میں دیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔
اس سے پہلے کہ نازو میرے سوال کا جواب دیتی اس کی ماں صادقہ بول اٹھی، نازو کہیں یہ وہی کنگن تو نہیں جو مسرتی نے تمہیں دیا تھا؟ ہاں ماں، یہ وہی کنگن ہے، نازو جلدی سے بولی۔ مسرتی ایک نیا کردار سامنے آیا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں استفسار ضروری ہو گیا۔ میں نے باری باری نازو اور اس کی ماں کو جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ مسرتی کون ہے بھائی؟ صادقہ نے جواب دیا، مسرتی کا اصل نام تو مسرت جبیں ہے، لیکن بگڑ کر مسرتی ہو گیا ہے۔ نازو سے اس کی بڑی پکی دوستی ہے۔